بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز ہر ظلم ہے گوارا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 کی تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس لیے آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف اللہ کی اس فطرت پر قائم رکھیں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل نہیں، یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے: اسلام کی مقبولیت میں اضافہ کیوں اور کیسے؟ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، کائنات کی ساری مخلوقات میں ہمیں عزت عطا فرمائی، اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں دی گئی۔ اسلام انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا ایک صحیح اور سچا راستہ اور طریقہ ہے۔ اسلام صرف ایک نظر نہیں، یعنی اسلام ایک نظر میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مسلمان ہو جائیں، صرف ایک خیال کا نام اسلام نہیں ہے، صرف ایک نظریے کا نام اسلام نہیں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی چند باتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایسے طریقے کا نام ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی، جو دار البقا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ مایوسی کی زنجیریں توڑ کر ہر وقت پر امید رہنا اور خیر کی امید رکھنا سابقہ انبیاء کرام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی تعلیمات میں شامل ہے۔ موجودہ سنگین حالات میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ اسلام کی مقبولیت کی وجوہات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے پاس تمام روحانی و دنیاوی سوالات اور مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام عقل و فکر کو براہ راست مخاطب کرتا ہے اور علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام کے پھیلنے کی رفتار بے مثال اور بے نظیر ہے، کیونکہ یہ محبت اور شفقت دلوں میں بانٹتا ہے، اجتماعی عدل، باہمی اخوت اور تعاون کی فضا پروان چڑھاتا ہے۔ اسلام کی ترویج کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر سب کے سامنے آنا پڑے گا۔ عصر حاضر میں اسلامی دعوت کے لیے میڈیا کا مثبت استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے اسلام کی سنہری صورت مسخ کرنے کی کوشش ناکام بنائی جا سکتی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مملکت حرمین میں رہنے والوں پر ترویج اسلام کی ذمہ داری دے کر تمام افراد سے زیادہ ہے۔ تفاضل اور نیک شگونی اسلام کا بنیادی اصول اور ہمہ اقسام کے حالات میں مسلمانوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یوں فرمایا: وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ نیک شگونی سے قوت ملتی ہے، ہمت پروان چڑھتی ہے، تفاعل کچھ کرنے کی رغبت دلا
کر روشن مستقبل تعمیر کرتا ہے۔ زمین پر کچھ حصوں میں مسلمانوں کے لیے اندوہناک حالات پیدا ہونے کی وجہ سے نیک شگونی کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ نیک شگونی اس امت کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ چنانچہ کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاول کی وجہ سے زحمت رحمت میں بدلی اور عین مایوسی میں آس پیدا ہو گئی۔ مومن کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور نیک شگونی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ رب العالمین کا دین پھیلتا پھولتا جائے اور غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ تیزی سے پھیلاؤ اسلام کی ثابت شدہ امتیازی صفت ہے۔ یہ اسلام کی ذاتی خوبی ہے، اس پر پوری تاریخ شاہد ہے۔ چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم ہو یا مسلمان جتنے بھی سست ہو یا دشمنوں کی جانب سے شدید مخالفت ہو، پھر بھی اسلام کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ مکے میں اسلام کی ابتدا معمولی لوگوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے قید و بند اور اذیت کی تمام صورتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی چند سالوں کے اندر ہی اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا اور ایک ایسی نسل سامنے آئی جس نے اسلام کے پیغام کو صحرا، دریا، پہاڑوں اور ریگستانوں میں پھیلا دیا۔ اسلام کی گونج اور صدا دور دور تک پھیل گئی۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق ہے کہ مستقبل صرف اسی دین کا ہوگا۔ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور اسے پھیلانے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی یا کیڑے کی رہائش کو اسلام داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ باعزت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معزز بنا دے گا اور ذلیل لوگوں کو اسلام ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ لوگوں نے بھی اسلام سے محبت کا اظہار کیا کیونکہ اسلام کے تمام گوشے روشن ہیں۔ اسلام ہی ثابت شدہ حق ہے، اسلام ہی فطرت سلیم اور عقل سلیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے اندھیروں میں اجالا کیا، لوگوں کو خوشیاں دی اور ان کی شرح صدر فرمائی۔ اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ اسلام کی ایمانی نظریات دلوں کی خالی جگہوں کو پر کر دیتے ہیں، روحانی بے چینی کو چین بخشتے ہیں، فکری پیاس بجھاتے ہیں اور روحانی ضروریات پوری کرتے ہیں، نفس کو اطمینان دے کر اس کی تشنگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ جوق در جوق اللہ رب العالمین کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اسی دین نے انسان کو اس کا اصلی مقام دیا، جسم و روح کو بلندیوں تک پہنچایا، انسانیت کے دل و دماغ کو پروان چڑھایا۔ اسلام نے انسانیت کے سامنے نئے افق کھولے، کائنات کو انسان کے تابع کیا اور کسی بھی مفید چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔ مستقبل اسی دین کا ہے کیونکہ اسلام کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ جیسے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کے کارناموں کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت میں لا کھڑا کیا، دنیاوی حد بندیوں سے ابدی وسعتوں تک پہنچایا، دلوں کو نفرتوں کے بجائے محبت و شفقت کے میدان میں پہنچایا۔ اسلام پھیلتا ہی جائے گا کیونکہ اسلام علم اور اہل علم کو اعلیٰ مقام دیتا ہے، عقل و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی خطبے میں اسلام پہنچا، کسی بھی خطے، کسی بھی
جگہ علم کو کے نور سے منور کر دیا، وہاں علم و عرفان کے دیپ روشن کیے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ نے انسانی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، چنانچہ اسلامی طرز زندگی سابقہ ثقافتوں کے لیے تکمیل کا باعث بنا۔ لوگ اسلام پر خوش و خرم ہوئے کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں پوری انسانیت کے لیے اجتماعی عدل قائم کرتا ہے۔ اسلام نے اخوت پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنایا، باہمی تعاون کی فضا قائم کی، معاشرے میں ایک دوسرے کے کام آنے کی ریت ڈالی۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے تو یہ میری اس مسجد میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ اسلام میں عدل کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہے۔ اسلام میں عدل کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسلام میں عدل کا معیار حسب اور نسب سے تبدیل نہیں ہوتا، کسی کی شان و شوکت اور دولت سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی سرزمین پر تمام کے تمام افراد یکساں طور پر عدل سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ بھڑکا دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہے۔ ان پر واجب ہے کہ اس دھرتی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تمام ممکنہ اسباب اپنائے، چنانچہ جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کے لیے قبیلہ بنو غفار میں رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان سے بھی اپنے قبیلے دوس میں رہنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو۔ مسلمانوں کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے، تاہم مسلمان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ان پر جبر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 48 میں یہ بات فرما دی، کہا ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ کے ذمے نہیں ہے انہیں راہ راست پر چلانا، وہ تو اللہ جسے چاہے راہ راست پر چلائے۔ اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں،
چاہے وہ سفیر ہو، طلبہ ہو، تاجر ہو یا مزدور، کچھ بھی ہو۔ اسلام کی نشر و اشاعت کا کام بہت ہی عظمت والا ہے اور بلند مقام کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ فصلت میں، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے اور نیک عمل کرے، نیز کہے میں تو مسلمان ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اللہ تعالی تمہاری وجہ سے کسی کو ایک بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاتھوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کا مؤثر ترین ذریعہ یہ تھا کہ فتوحات میں بھی ان کا رویہ بہت عادلانہ ہوتا، ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے، ان کا اخلاق دین و تقوی اور استقامت میں رنگا ہوتا۔ ان میں سب سے پہلے ان مسلمین فاتحین اور افواج کا ذکر آتا ہے جو جنگجو نہیں بلکہ واعظ تھے، اسلام کی آبیاری کرنے والے۔ یہ قائدین صاف دل، پاک روح اور اعلیٰ احساسات کے مالک تھے، بلکہ ان میں ہر ایک شخص شفقت و رحمت کا سرچشمہ تھا، جہاں سے ہر وقت لوگ مستفید ہوتے رہتے تھے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ بشریت کے کانوں تک قرآن کریم کی آواز کو پہنچائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی فرمایا اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف افراد جدید میڈیا اور ٹیکنالوجی کی دعوتی نقطہ نظر سے اہمیت اور ضرورت جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کی نشر کے لیے ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میڈیا کے ان سرگرم ذرائع کو مسخر فرما دیا ہے بشرطے کہ عالمی طور پر اسلام کی روشن تعلیمات پہنچانے کے لیے ان کا صحیح استعمال صحیح طریقے سے کرے اور اسلام کی صورت مست کرنے والوں کے خلاف اقدامات کرے۔ یہ بات سب کے لیے آیا ہے کہ اسلام کو آئے دن کسی نہ کسی صورت میں جھوٹ، ظلم و زیادتی کا سامنا رہتا ہے۔ کوئی شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کو اسلام کہتا ہے تو کوئی کارٹون اور میڈیا کے تراشوں کا سہارا لے کر دین اسلام کو بدنام کرتا ہے اور اس سے انسانوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ یہ دین شکوک و شبہات، قدامت پسندی، تنزلی اور منفی سوچوں کا حامل دین ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے اسلام کی اصل صورت مسخ نہیں ہو سکتی اور نہ مسلم نوجوانوں کے بازو کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسلام کے نور اور چمکتی دمکتی خوبصورتی میں کمی بھی نہیں لا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ صف میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے نور الہی کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما لے جو اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔